توبہ سے ایک مشہور زمانہ آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، چونکہ کل کا دن سید الساجدین کی ذات پاک سے منسوب تھا، تو پھر نیت یہی ہے کہ آج کی پوری مجلس اسی ذات کبریاء صفات کے نام سے منسوب کی جائے۔ جو بھیجوں وصول کیجئے گا، وصول ہو جائے تو رسید منبر تک بھجوائیے گا۔ بس 2 منٹ تمہید کے اور پھر منزل آسان ہے انشاءاللہ۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مہینے، تھوڑی سی آواز زیادہ کریں، آواز کم ہے۔ کب سے؟ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، اور ان میں 4 زیادہ محترم ہیں۔ جو نقوی صاحب میری تمہید ختم ہونے والی ہے۔ یہ جنوری سے دسمبر تک کی بات نہیں، یہ محرم سے ذی الحج تک کی بات نہیں، کیونکہ آگے اللہ کہتے ہیں ذالک الدین القیم، جو ان کو پہچان لے پکا دین رکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب کیا یہ مہینوں کو یہودی نہیں جانتے؟ پھر دین قیم کے مالک ہیں عاصم بخاری سردار صاحب؟ نہیں، آؤ قرآن کے وارث کے پاس چلیں۔ وارث ششم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے میں نے زمین و آسمان بنائے تب سے لوح محفوظ میں امام 12 ہیں۔ جو اچھا، پھر ملک اور صفدر سوال ہوا، مولا شہر کیوں کہا؟ قال لشہرتہم فی السماء والارض، فرمایا کیونکہ ان 12 کی شہرت آسمانوں میں بھی ہے، ان کی شہرت زمینوں پر بھی ہے، شہرت کی بنیاد پر 12۔ تو مولا آگے اللہ کہہ رہا ہے منہا 4 حرم، ان میں 4 زیادہ محترم ہیں۔ اب جاگنا ہے سید اصغر امجد میں، بس نتیجہ دے کے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا ہیں 12، وہ 4 زیادہ محترم ہیں جن کے نام علی ہیں۔ کیوں علی نام والے محترم کیوں ہیں زیادہ؟ فرمایا کیونکہ اس کے ہم نام ہیں۔ پچھلی قطار والے ٹھیک ہو؟ تھکن کا بہانہ تو نصیر شاہ مجھے کرنا چاہیے۔ اٹک سے چلا ہوں صبح، جہلم پہنچا ہوں، جہلم سے یہاں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن میری نیت میں تھکن کا کوئی شائبہ نہیں،
لکھتے جاؤ. فرمایا چونکہ اس کا نام بھی علی، اس کے حسنین شاہ ہم نام ہیں اس لیے محترم. اور اب اگر میرے سامعین کی توجہ ہو چکی ہو، ایک جملے میں اگر سید الساجدین کو بند کیا جائے کہ ایک جملہ بولو جس میں اس کی حقیقت بیان ہو جائے، تو میں یہ بولوں گا علی وہ طلسم کبریائی ہے جس نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی بنانے نہیں دیا. علی کی موجودگی میں یہ علی ہے. جو سمجھ میں آئی بات؟ علی بھی موجود ہے اور اس کی موجودگی میں یہ علی ہے. بس اتنا فرق ہے نقوی صاحب کہ اس علی نے نجف والے سے کہا تو علی ہے، اور نجف والے نے اس سے کہا تو علی ہے. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں اگر طبیعت آمادہ ہیں، ایک صاحب نظر نے خراج پیش کیا ہے تمہارے اسی امام کو، اس کے 2-4 جملے سنانے کو دل ہے اگر آپ کا بھی ہے. یہاں لکھتے رہنا. فرماتے الصلاۃ الزاکیات علی کعبۃ الامانی و علی الثانی الذی لیس لہ ثانی. جو عربی کا لطف لے سکتے ہیں وہ عربی میں لیں. پھر آدھا سیٹ اصغر ترجمہ میں نے نصیر شاہ کر دیا ہے. علی کعبۃ الامانی و علی الثانی الذی لیس لہ ثانی ومن هو للعلیین بانی مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء. خدا کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو. مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء متلسم الصوت زاجر ملک الموت الساجد الداعی علی المصلی العامر الناہی علی عرش المعلی. اس محلے والوں ٹھیک ہیں طبیعت ہیں؟ الساجد الداعی علی المصلی العامر الناہی علی عرش المعلی نور النیرین مجمع البحرین علی ابن الحسین. ہاں 2-4 فکرے آگے بھی ہیں لیکن وہ بعد میں ترجمہ کروں. پاکیزہ درود و سلام ہوں اس پر جو امیدوں کا کعبہ ہے. جو پہلے پڑھ رہی ہے میری بات. علی کعبۃ الامانی جو آرزوؤں کا امیدوں کا کعبہ ہے. وعلی الثانی جو ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں ہے. میں کہہ گیا ہوں اللہ جانے جنگل میں یا آبادی میں. العظمت
العظمت للہ. نہیں جاگنا نہیں. وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ علی ثانی الذی لیس لہ ثانی، جو خود تو ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں. ظہیر بھائی کیوں نہیں ثانی؟ اس نے اپنے بعد علی نہیں آنے دیا، اسی لیے محمد کو آنا پڑا. اللہ اکبر. اللہ جو العظمت للہ. میں اب جہاں جگہ ملتی ہے جلدی بیٹھ جاؤ. آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر 10 منٹ پہلے آیا کرو. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ شاد باش، کیونکہ میرے اس شہنشاہ کے بعد علی نہیں آ سکا. ہیں محمد آیا. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ سر اٹھانا جملہ ہے. اس پر نقوی صاحب پاکیزہ درود و سلام مقید. اب جو لطف سردار صاحب حسین شاہ عاصم بخاری عربی زبان میں ہے، وہ ترجمہ کرنے والی کسی زبان میں نہ وہ زیبائی ہے، نہ وہ رانائی ہے، نہ گیرائی ہے، نہ گہرائی ہے. ہاں وہ میں کوشش کرتا ہوں تصور قدے میں خود لانا. مقید الاداء و مقید القدر والقضاء، دشمنوں کے ہاتھوں قید ہونے والے پر سلام، قضاء و قدر کو قید کرنے والے پر سلام. اب اللہ جانے کس نے کیا سمجھا ہے. بظاہر دشمنوں کا قیدی ہے، لیکن قضاء و قدر کو واسع بخاری قید کر رکھا ہے. صرف اسی کی شرح میں. کیا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں میں ایسے ماحول کا عادی نہیں ہوں. یہاں معصومین سب سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں، ان سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہو سکتا. کل سے یہ نہ ہو میں برداشت نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا ممبر. بالکل سیدھی سی بات ہے. اور پھر کوئی رٹا رٹا ہے تو میرا ہوتا نہیں کہ تم جو کرتے رہو بس میں آموختہ دہراتا رہوں. دشمنوں کے ہاتھوں قید ہونے والے پر سلام، تقدیر و قضا دونوں کو. میں نے کہہ دیا ہے، تم نے سنا ہے، داد بھی دیے، ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، لیکن غور نہیں کیا. ایک ہے قدر، ایک ہے قضا. قدر آٹے کی پلیٹ سے بدل جاتی ہے، تقدیر دعا سے ٹل جاتی ہے، قضا ٹلتی نہیں. چونکہ قضا فیصلہ ہے مگر قضا قیدی ہے سجاد کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ متلسم الصوت زوجر ملک الموت، تلسمی آواز والے پر سلام. میں نے نقوی صاحب جب یہ جملہ پڑھا پھر میں نے اس کی تحقیق کی.
میں نے کہا ویسے تو 14 کے 14 اللہ کی زبانیں ہیں، اس کو زید سر کیوں کہا گیا طلسمی زبان والا؟ تو پتہ ہے کیا سامنے آیا؟ ایک دن بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، ایک سقا سمجھتے ہو نا، ماشکی پانی کی مشق لے کے گزر رہا تھا، قرآن سن کے رک گیا، ابھی دوسری آیت پہ گیا تھا میرا امام، خرّا میتن علی الارض، گرا مر گیا۔ یہ ہے طلسمی آواز کا اثر۔ زوجر ملک الموت، ملک الموت کو جھڑکیاں دینے والے پر سلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے ادھر والوں؟ ملک الموت کو جھڑکیاں دینے والے پر، ڈانٹنے والے پر سلام۔ نہیں میں یاد کرا دوں پہلے، بات لمبی ہے، مختصر کر کے یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ ایسا تھا کاشف کہ بلخ سے ہر سال ایک مومن اعظم بخاری حج پہ آتا اور پھر سرکار کی قدم بوسی کرتا، تاجر تھا، مولا کے لیے تحائف لاتا، اور چونکہ تقیہ کا دور تھا تو بیوی سے کہتا میرا ایک دوست ہے، میں یہ تحائف اس کے لیے لے جاتا ہوں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، 1 سال چلنے لگا، تحائف باندھ رہا تھا، بیوی نے کہا تیرا وہ دوست بڑا غریب ہے، کیوں؟ تو ہمیشہ تحفے لے جاتا ہے۔ اس نے کبھی تجھے تحفہ نہیں دیا، وجہ خبردار گستاخی نہ کرنا۔ چلا آیا، اب یہ بات ہو رہی ہے بلخ میں، میرا شہنشاہ ہے مدینے میں، اتفاقاً۔ اچھا سردار صاحب یہ ہے نا کہ جب حسن شاہ اس امام کا نام آئے تو ذہن میں مظلومیت، اسی طرح نا غربت کا تصور آتا ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں سپیکر پہ ڈنکے کی چوٹ پر، صرف میرے مولا کے مہمان خانے میں 100 بکرا روز ذبح ہوتا تھا۔ جی آج کسی شہنشاہ سے ظہیر بھائی کہہ کے دیکھو نا کہ روز کا 100 بکرا صرف 1 سال ذبح کر کے دکھائے۔ روز آیا جب یہ بلخی تاجر، اتفاقاً ملک اور دسترخوان لگا تھا، مولا نے دیکھا، تعال کل میں آ میرے ساتھ کھا، کھانا کھا چکے، نوکر آفتابہ تشت لایا، مولا نے فرمایا شریعت کے آداب کا یہ تقاضا ہے کہ میزبان ہاتھ دھلائے مہمان کے، مگر میں تیرا امام بھی تو ہوں، میرا دل ہے آج تو میرے ہاتھ دھلا۔ چھلانگ مار کے کھڑا، مولا اس سے بڑی سعادت اور کیا، میں تو فرشتوں میں فخر کروں گا کہ سجاد کے ہاتھ دھلائے۔ تشت نیچے رکھا، بلا تشبیہ پانی ڈالنا شروع کیا، جب 1/3 بھر گیا فرمایا رک، ما ھذا، کیا ہے یہ؟ ھذا ما، پانی ہے۔ فرمایا غور سے دیکھ، بل یاقوتن احمر، یہ سرخ یاقوت ہیں۔ کیا ہے؟ سرخ یاقوت۔ دیکھا تو 1/3 سرخ یاقوت سے، صب الماء، اور پانی ڈال، 2/3 بھرا، رک، کیا ہے؟ مولا پانی، بل درن ابیض، بلکہ سفید موتی ہیں، صب الماء، اور پانی ڈال، بھر گیا، کیا ہے؟ مولا پانی ہے، بل زبرجد اخضر، 5 شیر، ایک قسم کے جوہر، 15 شیر کی گٹھڑی جواہرات کی بندھوا کے کہا لے جا، بیوی سے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے۔ اللہ 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 العظمت۔
باہر والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ قدموں پہ گر پڑا، مولا تقیہ ہے نا، میں نے مذہب چھپا رکھا ہے، اس کی گستاخی معاف کر دیں۔ اس نے دوست کا، مجھے اس کے سامنے دوست کہنا پڑا۔ پھر میں نے نہیں، میں ناراض تو نہیں، ہم ہر حبدار کو یہ حق دیتے ہیں ہمیں اپنا دوست کہے۔ اللہ، اس سے بڑی کریمی ممکن ہے؟ ہر حبدار کو حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت رسالت میرے دوست ہیں۔ گھر گیا، جا کے جب گٹھڑی کھولی، 15 سیر جواہرات، اربوں کی قیمت ہے، یہ کہاں سے؟ کہا بے وقوف وہ امام ہے میرا، یہ اس کے ہاتھوں کی دھون ہے۔ العظمت للہ۔ جو بیوی نے کہا پہ حماقت تو تیری ہے، کل اس کو صحیح کرانا ہے، یہ تمہارے